کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات کدھر سے نکل رہی ہے یار، بس ٹائم ختم ہو رہا ہے، آج گرمی بھی بہت زیادہ، قدرت بیان جلدی ختم کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے؟ دل کی کرنی ہے۔ تو کیسے کرنی ہے؟ دل میں غیر کی محبت نہ آنے دو، ہوس نہ آنے دو، اس کی حفاظت کرو۔ دولت کی ہوس نہ آئے۔ کیسے آئے گی دولت کی ہوس؟ جمع کرتے رہنے سے۔ دولت کی ہوس نکلتی کیسے ہے؟ خرچ کرنے سے۔ اس کا الٹ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو دولت کی ہوس نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت کیسے آئے گی؟ دنیا کا سوچتے رہنے سے۔ ہر وقت ایسی ویڈیوز دیکھو، یہ ہر وقت ایسی ویڈیوز دیکھتے رہو گے نا، یہ پلاٹ، وہ پراپرٹی، یہ فلانا، یہ اتنے پیسے، یہ اس میں اتنے پیسے، تو دماغ خراب ہونا شروع، کھوپڑی آؤٹ ہوگی۔ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سارے طریقے ختم ہو جاتے ہیں پیسے کمانے کے۔ اب ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ۔ کیا خیال ہے؟ ان میں سے اکثر، سب نہیں، اگر ان کے پاس پیسہ کمانے کا طریقہ ہوتا تو وہ طریقہ اختیار کر کے پیسہ کما رہے ہوتے، آپ کو کمانے کے مشورے بولو نہ دے رہے۔ جیسے عامل لوگ پیسہ کمانے کا وظیفہ بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ خود ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو وظیفے بتا کے پیسہ کماؤ۔ کیا خیال ہے؟ وظیفے بتا کے اس لیے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود وظیفہ ان کے اوپر ناکام ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ وظیفہ پڑھ کے انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا تو آپ کو بتا کے، وہ تو کمانے میں لگے ہوئے ہوتے۔ جو مصروف آدمی ہوتا ہے وہ وظیفے تھوڑی بتاتا ہے، وہ تو مصروف ہوتا ہے، وہ تو کمانے میں لگا ہوا ہے۔ بل گیٹ سے آپ پوچھیں کہ یار تو مجھے وظیفہ بتا، کہتا ہے ٹائم نہیں ہے بھائی، میں اتنے میں اتنے $1000 اور کما لوں گا۔ ہاں، جو بتا رہا ہے بیٹھ کے وہ اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارے وظیفے ناکام۔ اب وہ ایک ہی منجن بیچتا ہے کہ پیسے کمانے کے طریقوں کے وظیفے بتاؤ تاکہ کسی اور کے پاس آئے نہ آئے، میرے پاس تو آئے نا۔ یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ ہے نا، وہ شیعوں کے کوئی عالم گزرے نا، انہوں نے کیا کہتے تھے، یہ وہ اسٹائل تھا، میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں بتا رہا ہوں پھر بھی۔ لڈن جعفری تھے نا، لڈن جعفری۔ تو لیکن میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لو یار۔ تو جو یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہے، کمنٹس میں لکھا کرو خود کما لے۔ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں سارے کو غلط نہیں کہتا، لیکن میجورٹی بھائی فارغ ہے۔ تو اور پھر ہر طریقہ ہر ایک پر قرآن نے نا، دیکھو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، لیکن جہاں پیسے کا ذکر آتا ہے اس بات کا اللہ بہت تذکرہ کرتے ہیں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ بھائی یہ تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے، اللہ جس کو صحت دینا چاہے گا مل جائے گی، صحت چھیننا چاہے گا چھین لے گا۔ لیکن بار بار دولت کے بارے میں اللہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ دولت میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے، کہ بعض دفعہ بغیر محنت کے دولت چھپڑ پھاڑ کے آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ سارے طریقے اختیار کر کے دیکھ لیے، یوٹیوب کے سارے کلپ دیکھ لیے، سب کچھ کر کے بھی وہیں کا وہیں۔ وہ ایک کلپ آیا تھا نا، ایک آدمی سے کسی نے انٹرویو لیا کہ بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا آج کی اچھی ہے؟ اس نے کہا بچپن اچھا تھا یار۔ کیا تھا بچپن میں؟ کہہ رہا ہے یار پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ کہتے اس کا مطلب اب پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہتے اب دونوں ہی نہیں ہے۔ بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا، تو شاید اب پیسہ آ گیا ہو بھائی، سکون نہ ہو۔ کہہ رہے اب کیا ہے؟ اب نہ سکون ہے نہ پیسہ ہے، دونوں ہی چیزیں۔ تو ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ، امام شافعی کے ایک شعر سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي۔ کہا جس کو اللہ دولت دینا چاہتا ہے نا، اس کے بارے میں اگر تو یہ سن لے، خوش قسمت آدمی کے بارے میں، کہ اس نے کوئی ٹہنی پکڑی، ابھی زمین میں بوئی بھی نہیں ہے، کھاد بھی نہیں ڈالی، پانی بھی نہیں ڈالا، اور اس ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے، تو کہا تصدیق کر لیا کر، نیک بختوں کے ساتھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے تو وہیں پھل پیدا ہونا۔ اب دیکھو ہم زمین پہ محنت کرتے ہیں،
بعض دفعہ کتنی محنت کرو درخت نہیں اگتا، بعض دفعہ وہاں سے اگاتا ہے جہاں کوئی محنت ہی نہیں کی ہوتی، کچھ محنت ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھائی، جب دیتا ہے اللہ بغیر محنت کے. اور امام شافعی کہتے ہیں اور اگر تم نے یہ سنا کہ بدقسمت آدمی جس کے مقدر میں روزی نہیں ہے وہ کنویں کے پاس آیا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، اس نے کنویں کو لبالب بھرا ہوا دیکھا، خوش ہو گیا، بھائی اب تو پانی ہی پانی، اب تو جاؤں گا پانی پی کے سیراب ہو جاؤں گا. یہ گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. سب پی رہے ہیں پانی، نیچے نہیں آ رہا پانی. یہ سب گیا کہ یار سب پی رہے ہیں اس کنویں سے تو مجھے بھی ملے گا. پانی اس کو دیکھ کے کہاں چلا گیا؟ نہیں، نیچے، تجھے نہیں ملے گا. تو امام شافعی کہتے ہیں مان لیا کر ایسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے، تشبیہ ہے، بتانے کے لیے کہ بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ شریعت آپ کو سست کاہل نہیں بنا رہی کہ کمانا چھوڑ دیں. شریعت کہہ رہی ہے اپنی محنت کرو، ملے گا کتنا؟ جتنا اللہ نے مقدر. تبھی اجملوا فی الطلب، فرمائے اعتدال سے کماؤ، اعتدال سے کماؤ. نظر اللہ پہ رکھو، اللہ دے گا تو آ جائے گا، نہیں دے گا تو غربت میں انجوائے کرو. کیا کرو غربت میں؟ انجوائے. اپنی غربت فخر سے بتایا کرو. پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، عالم بن گئے، وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے، اتنی عمر ہو گئی. تو حضرت ان کی نقل اتار کے بتایا کرتے تھے، انہوں نے ایسے دل سے کہا پیسے ہی نہیں ہے. حضرت نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا تھا، کیونکہ حضرت کا تقوی کا معیار بہت اونچا تھا. حضرت کو یہ آیا اگر پیسے نہیں ہیں تو ایسے کیوں بتا رہے پیسے ہی، کوئی بہانہ کر دے بھائی ابھی مصروفیت ہے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ جتنا بھی غریب ہو بتائے نہیں. ہمارے حضرت کے تقوی کا معیار تھوڑا لیٹسٹ بزرگوں سے تھوڑا سا زیادہ تھا. ان کا یہ تھا بھوک سے مر بھی رہا ہو تو بولے پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ کہتے تھے جس کی یہ سوچ ہے یہاں رہے ورنہ یہاں سے دفع ہو جائے. وہ میرے سے بیعت نہیں ہو سکتا، وہ نہ یہاں رہے گا خانقاہ میں. ان کے یہ تھا کہ مر رہے ہو بھوک سے، بالکل بھی پیسے نہیں ہے، جیب میں پتھر ڈال کے گھومو تاکہ لوگوں کو لگے اشرفیاں لے کے گھوم رہے. ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ مخلوق کے سامنے یہ کہنا ہی نہیں ہے پیسے نہیں. اور کہتے تھے سمجھنا بھی نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. یہ بھی پابندی تھی حضرت کی طرف سے. یعنی غریب کہنے پر اپنی غربت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا تو دور کی بات، سمجھنے پر پابندی کہ میں غریب ہوں، کہ میں بہت مالدار ہوں. یہ دماغ میں یہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے بھی کہ بہت دیا ہے تو نے. فرماتے تھے مقام صبر ہے ہی نہیں. صبر کہتے ہیں مصیبتوں میں، کہا صبر وبر نہیں ہے. آج کل صبر تو جب ہوتا ہے جب ٹینشن ہو، تو ٹینشن وینشن آج کل ہے نہیں، بنائی ہوئی ٹینشنیں بہت ہیں. حضرت فرماتے ہیں جن چیزوں کو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں ٹینشن وینشن نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی ہیں. یہ دنیا سے محبت ہے، گٹر ابل رہے ہیں دنیا کے تو اس لیے ٹینشن میں جاتے ہیں. دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو بھائی اگر 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بھی کچھ کھانے کو مل گیا تو بس بہت ہے. وہ حضرت کی رائے یہ تھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ انتہائی شدید غربت میں بھی کیا کہے اللہ کا دیا. اور یہ ہوائی باتیں نہیں تھیں، حضرت نے خود اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تھا. تو ہمارے حضرت کا تو یہ مزاج تھا کہ تبھی حضرت کو ان پہ غصہ آیا جب انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. نیا آدمی ہوگا وہ کہے گا اس پہ غصے والی بات نہیں، بیچارے کے پاس نہیں ہے بھائی، کہاں سے شادی کرے گا جب کوئی غریب آدمی کو دیتا کون ہے. مسئلہ یہ ہے نا، قرآن نے یہ تو کہا ہے نکاح کرو گے اللہ برکت دے گا، تو قرآن نے تو اس کو کہا ہے نا، قرآن نے تو مرد کو کہا ہے کہ نکاح کرو اللہ برکت دے گا، لیکن لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ تم غریب کو دے دو. ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بھائی. تو یہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو کر رہا تھا لیکن کوئی دے ہی نہیں رہا تھا، جو نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے. ہاں تو کر لے گا تو پھر میں برکت دے دوں گا. تو پیسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے یار ایک بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے، اور حضرت کہہ رہی ہیں کتنا نالائق آدمی ہے، کہہ رہے پیسے نہیں ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ صحبت اٹھائی نہیں، تو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. نارمل آدمی کے لیے وہ باتیں مشکل ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت. حضرت مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، غالباً ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے خلیفہ تھے. بہت ساری پریشانیاں اپنی لکھیں کیسے حالات ہیں. تو مولوی تھانوی نے کسی پریشانی کا جواب نہیں دیا، کوئی تسلی کی بات نہیں لکھی. کا افسوس کی بات ہے پورا خط ناشکریوں سے بھرا ہوا ہے. پورا خط ناشکری سے بھرا ہوا ہے.
جیسے کوئی خوشی نہیں دیکھی, ایسی ڈانٹ لگائی ان کو. تبھی تو ڈاکٹر عبدالحی بنے, پھر وہ اللہ والے بنے. اتنے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ان سے ہدایت دی ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو رگڑے لگتے ہیں تو دل بنتا ہے. ہم لوگ ہوس کے پجاری ہیں بھائی, ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, پراٹھوں سے ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اور جو رمضان میں ایک مہینہ تھوڑی سی ہماری ڈائٹنگ ہوئی تھی, اس کی عید بقرعید پہ ایسی کی تیسی, اب دوبارہ جو 70 کلو کے تھے وہ 170 کے الحمدللہ ہو چکے. تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پریشانی ہے, یہ نہیں کام نمٹا, یہ ہو, میں ٹینشن میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے میرے بھائی, یہ ناشکری ہے, اس کا دنیا میں کوئی علاج. یہ ڈپریشن میں سب سے زیادہ فرعون تھا, سب کچھ تھا لیکن اس کو ٹینشن نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے مجھے سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, شکر کی توفیق عطا فرمائے, غموں سے پریشانیوں سے اللہ میں بچا.